سچ ہیں. اس وقت میرے آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جب یہ فرمایا نا تو میرے آقا جب یہ فرما رہے تھے تو 4 بندوں نے صرف کلمہ پڑھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھنے والا تھا. ایک انگریز نے کتاب لکھی دنیا کی 100 معزز ترین شخصیات، پہلے نمبر پہ میرے آقا کا نام رکھا. سبحان اللہ پڑھ دیے کہ نہیں؟ لیکن اصل بات مولانا اس سے آگے ہے. اس سے پوچھا گیا بھئی تو اس کے مذہب کا نہیں، تو اس کے قبیلے کا نہیں، تو اس کے مزاج کا نہیں، تو عیسائی ہے، گورا ہے، تو نے کیوں اس کو پہلے نمبر پہ رکھا؟ اس نے کہا اس پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پہ پہل جب کہا تھا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت 4 بندوں نے اس کا کلمہ پڑھا، مگر وہ پیغمبر آگے بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ چلا تو چلتا چلا گیا، وہ بلندی پہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. اس پیغمبر نے جب کلمے کا اعلان کیا 4 بندوں نے کلمہ پڑھا. پھر وہ پیغمبر جب مکہ چھوڑ رہا تھا اس کے پیچھے چلنے والے 40 بندے تھے. وہ پیغمبر جب بدر میں آیا اس کے پیچھے چلنے والے 313 تھے. وہ پیغمبر جب احد میں آیا اس کے پیچھے چلنے والے 13,000 تھے. وہ پیغمبر جب مکہ فتح کرنے آیا اس کے پیچھے چلنے والے 1,24,000 تھے. وہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس کے پیچھے چلنے والے 1,44,000 تھے. اور آج روئے زمین پر 1.25 ارب لوگ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو کوالٹی اس پیغمبر میں ایسی ہے جس نے اسے سچ کر دکھایا، اس کے پیغام کو آگے بڑھایا، اس کے مزاج کو آگے بڑھایا، اس کے کردار کو آگے بڑھایا، اس کے پیغام کو آگے بڑھایا، اس کے اسلام کو آگے بڑھایا. اور وہ کوالٹی یہ ہے وہ پیغمبر سچ ہے، اس کا کردار سچ ہے، اس کا تابعدار سچ ہے، اس کا یار سچ ہے، اس کا حقدار سچ ہے. آمنہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے تک میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچ ہے. اور جو میرے آقا کے سچ کی گواہی بن جائے دنیا اسے صدیق کہتی ہے. مولانا 4 مصرے ہیں میں نے خود لکھے ہیں، پنجابی کا ذائقہ محسوس کرنا. محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق، محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق، نبی دا یار صدیق تے یار غار صدیق تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیق. ذائقہ محسوس کرنا پنجابی کا. محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق، نبی دا یار صدیق تے یار غار صدیق تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیق، صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق. اس کلے نو تحریک اہدن، حق باطل وچ تفریق اہدن. اس بچے کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. اس کلے نو تحریک اہدن، حق باطل وچ تفریق اہدن، انہوں اپنے کان شفیق اہدن، دشمن دے لئی مجلیق اہدن، اصحابہ دا تعلیق اہدن، تحقیق بنا تصدیق اہدن، مدنی دے بہو نزدیق اہدن، انہوں ثانی اسنین رفیق اہدن، گفتار جنس تعلیق اہدن، افکار دا بہر عمیق اہدن، اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں حکمہ یاب عقیق اہدن. تو ریاض مزید چے پچھدا ہے ابو بکر اہدن صدیق اہدن. مولانا نے ایک نعرہ لگایا مقام مصطفیٰ. میں ابھی ان کے نعرے کے دوران سوچ رہا تھا مقام مصطفیٰ صحیح معنوں میں یا قرآن سمجھاتا ہے یا ابو بکر صدیق سمجھاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں میری عادت ہے میں اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہوں، انہی کے نام کا صدقہ کھاتا ہوں، انہی کا علم آگے پھیلاتا ہوں. حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا. مولانا بڑے بزرگوں نے نام سنا. مولانا عبد المجید ندیم شاہ فرمایا کرتے تھے لوگ مجھے کہتے ہیں مقام مصطفیٰ سناؤ اور سمجھاؤ. فرمایا لوگوں مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے اور ابو بکر صدیق کا دل چاہیے. وہ
صحیح معنوں میں سمجھتا بھی ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور وہ صحیح معنوں میں سمجھاتا بھی ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ مولانا صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرک آیا، اس نے کڑی لگائی میرے آقا کو ڈرانے کے لیے، یہ دیکھو ان بھوکے ننگے لوگوں کو نعوذ باللہ لے کے ہمارے سامنے آ گئے ہو لڑنے کے لیے، ان کے پیٹ میں لقمہ نہیں، ان کے ہاتھوں کی تلواریں کند ہوئی پڑی ہیں، بدن پہ لباس نہیں ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ تھوڑی بہت مشکل آئے گی، یہ دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ اس وقت ابو بکر بولا، جواب دیا اس مشرک کو، اس کے پاس طاقت ہے۔ گل سنو، یہ بندے کو مال آ جائے نا وافر، پھر ٹور ٹپا بدل جاندہ ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ بندے کو طاقت ہوئے نا ٹور ٹپا بدل جاندہ ہے۔ اے ابو بکر جدو یہ کل 7 دکانہ سی، مکے دا سب تو بڑا تاجر، ادو بھی یہ ٹور ٹپا ہوئے دا سی، جدو محمد دی غلامی جو سب کچھ لٹایا، ٹور ٹپے جو فرق نہیں آیا۔ نہیں سمجھے طالب علم دیا گلہ نو کم از کم تھوڑا جیا تا وزن کر لو، اور پچھوں والے حال چاہ ہاتھ چکلے دے بول دے نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر مکے کا 14 نمبردار، 7 دکانوں کا مالک، اسی تم تراک سے محمد مصطفیٰ کی ناموس سمجھاتا ہے، اور اگر بدن پہ ٹاٹ کا لباس ہے، ابو بکر کے تم تراکی میں ولولے میں تنتنے میں فرق نہیں آتا۔ فرمایا امسس بزر اللہ تھی انا فر عنہ وندعہو، اے لات اور عزہ کی شرمگاہوں کو چاٹنے والے، تو ہمیں کہتا ہے ہم محمد مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ جب ہمیں مکے سے باہر نکالا گیا ہم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب ہمیں بے گھر کیا گیا ہم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب ہمارے بچے یتیم کیے گئے ہم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب ہم غار میں اکیلے تھے ہم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب ہمارے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی میں نے محمد کا ساتھ میں قربان جاؤں۔ اور دوسرا موقع مولانا، جب ہر طرف سے فتنے کھڑے ہوئے نا، ختم نبوت کا منکروں کا فتنہ، ناموس رسالت کے منکروں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، میں پنجابی کہنا جگہ جگہ تو مشکیاں نے سر چکیا، میں جملہ دین لگا طالب علم دے جملے نو ضائع نہ کرنا۔ اس وقت ابو بکر کلا شیر بنیا، میں کہا کلے نو تحریک اہدن کا۔ اور ایک موقع اور بھی تھا جدو کلا ابو بکر سی، وہ موقع کون تھا؟ کون سا موقع؟ جب میرے آقا معراج سے آئے، قربان جاؤ مولانا، میرے آقا معراج سے آئے، ساری پارٹی ایک طرف، ابو بکر کلا پارٹی ہے، ساری پارٹی ایک طرف، ساری پارٹی کہندی ہے بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکدا، ابو بکر کہندا ہے جے جاوے محمد ہٹا کوئی نہیں سکدا۔ ساری پارٹی ایک طرف، اکیلا ابو بکر پارٹی ہے، اور آج بھی ساری پارٹی کہہ رہی ہے بابا جی جاندی کرو حالات ٹھیک نہیں، میں قربان جاؤں بابا جی جاندی کرو حالات ٹھیک نہیں، بات نبڑ نہ مانگے، مگر ابو بکر جملہ ضائع نہ جائے، فرمایا لوگوں آج تے میرے نال عمر ورگا جرار دیئے، تے میرے نال علی ورگا قرار دیئے، جدوں میں غار چکلا سی ادوں بھی میں مشکیاں نو سر نہیں چکر دیتا۔ اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، اسلام میں اول ہے علی ہو کے ابو بکر، مگر سلطان خلافت ہے ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، کون ہو تم؟ کس قوم سے ہو تم؟ ذرا کھل کے بتاؤ، کون ہو تم؟ کس قوم سے ہو تم؟ ذرا کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کا ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر۔ یہ میرے اپنے لکھے ہوئے شعر ہیں، بچہ سنا رہا تھا، مولانا کی فرمائش اپنی زبان سے، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، بیٹے تیری اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر۔ یہ گل نظریہ دی، میں اپنے شعر خود کہہ رہے ہیں، اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر، وہ بھی اول وہ بھی اول، میں قربان جاواں دو میں آتے
ایمان علی، ایقان علی، احسان علی، قرآن علی، فرقان علی، میری جان علی، پہچان۔ میں شعر سناواں گا لیکن یہ گل آ گئی نا، کوئی یہ نہ سوچے ادھر دی گل کر رہا ادھر دا نہیں۔ ایمان علی، ایقان علی، احسان علی، قرآن علی، فرقان علی، قرآن علی۔ ایک دوست نے کہا مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو، قرآن کہہ دیا علی کو۔ میرے آقا نے فرمایا، مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے، امام حاکم نیشاپوری نے روایت کی ہے، فرمایا میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لن يتفرقا حتی یردا علی حوضی۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، یہاں تک کہ میرے پاس میرے حوض کوثر پہ آ جائیں۔ بدر میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، احد میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، خیبر میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، کوفے میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، نجف میں علی ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جملہ ضائع نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن وہاں ملے گا جہاں علی ملے گا، اور علی وہاں ملے گا جہاں قرآن۔ ایمان علی، ایقان علی، احسان علی، قرآن علی، فرقان علی، میری جان علی، پہچان علی، میرا پیار علی، معیار علی، کردار علی، کردار میں اعلیٰ ذات علی، حق بات علی، حق بات علی، جذبات علی، سادات علی، سادات کی سب اوقات۔ ایمان میں اول ہے علی ہو کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے۔ اوے تھک گئے ہو؟ نہیں کیوں جی؟ حالانکہ تسی میں نے گھیو نہیں پلاندے، مگر سنو مصریاں دا وزن کرو طالب علم دا۔ مولانا میں ایک دن موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، خدا میرے دل میں یہ شعر اتار رہا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا اللہ رسول کی، ان کے صحابہ کی نوکری کرتے ہوئے، میرے اوپر ایک آزمائش آئی، میں نے بڑی دعائیں کی، کوئی بھی حل نہ نکلا، میری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک رات میں نے یہ دعا کی، یا اللہ، مجھے یاد آ گیا بخاری شریف میں وہ 3 بزرگوں کا واقعہ ہے، جب ان کے غار کے دہانے پہ پتھر آ گیا تو انہوں نے اپنے پتھر کو ہٹانے کے لیے اپنی کوئی نیکی یاد کی ہے، تو مجھے یاد آ گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان راستہ دے دیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، ہمارے بہت ہی خوبصورت ثنا خان، بہت نعرہ تکبیر، شان رسالت، قاری محمد آصف رشیدی صاحب، قاری محمد آصف رشیدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں، بھی بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ بس میں بات سمیٹتا ہوں، اور مہمان کے آنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو الحمدللہ، ہاں جی ماشاءاللہ، نہیں ہمارے مخدوم و مکرم نے سفر بھی کرنا ہوگا آگے۔ حضرت میں تقریباً کافی دیر سے الحمدللہ بیٹھا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں تو میرا کام ذرا آسان ہو گیا۔ توجہ ہے سب؟ میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، جو جہاں کھڑا ہے وہاں بیٹھ جائے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، بات سمیٹتا ہوں۔ اسلام، مجھے فرمائش کی گئی حضرت، اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر یاد آیا کہ کوئی نیکی یاد کرائی جائے، اللہ کو تو یاد ہی رہتی ہے، نیکی ہے ہی نہیں تو پلے، تو پھر یہی دل میں آیا، یا اللہ ایک عرصہ ہو گیا صحابہ کرام کی مدح لکھتے ہوئے، کوئی ایک مصرع بھی اگر آپ کی بارگاہ میں منظور ہے نا، کرم فرما دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر اسی رات آزمائش کا خاتمہ ہوا، الحمدللہ۔ ایمان، اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے، ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، اور کس قوم سے ہو، کون ہو تم، کھول کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو جہل۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ابو بکر صدیق
नामूस रिसालत का मसला समझाता है, चाहे वो सुलह हुदैबिया का मौका हो, ये खत्म नबूवत का पहला सिपाही है। इसलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत का महबर है सिद्दीक़ अकबर, हमारे तो रहबर है सिद्दीक़ अकबर। जो इश्क़ मोहम्मद है ईमान अपना, तो ईमान का ज़ेवर है सिद्दीक़ अकबर। वही यारे गारो निज़ारे नबी है, रफ़ीक़े पैगंबर है सिद्दीक़ अकबर। नबूवत के हर एक सच का हवाला, सदाकत का पैकर है सिद्दीक़ अकबर। अली के मुक़द्दर में बिस्तर नबी का, नबूवत का बिस्तर है सिद्दीक़ अकबर। मुझे काले सांपों से क्या खौफ आए, मेरे दिल के अंदर है सिद्दीक़। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।